السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن عبد اللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ ان فی الکتاب الذی کتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمر بن حزم الا یمس القرآن الا طاہر، رواہ مالک۔ معزز حاضرین، محترم بزرگوں، درس حدیث کے اس سلسلے میں جو حدیث ابھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کا تعلق ایک بڑے اہم مسئلے سے ہے۔ اس سے پہلے جو روایات بیان کی گئی تھی اس میں یہ تھا کہ کن اعمال سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اسی سے متعلق بعض مسئلے کو بیان کر رہے ہیں کہ کون سے ایسے کام ہیں جن کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں جو حدیث انہوں نے ذکر کی ابھی، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن حزم کو جو کتاب لکھی تھی، جو پیغام لکھا تھا، اس میں یہ تھا کہ قرآن کو صرف طاہر آدمی ہی چھوئے، قرآن کو نہ چھوئے مگر طاہر آدمی۔ دیکھیے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں پہلی بات تو یہ کہ طاہر سے مراد یہاں پہ کیا ہے۔ طاہر سے مراد یہاں پہ کیا ہے، الگ الگ معنی لوگوں نے بیان کیا ہے۔ دیکھیے، طہارت کا ایک مطلب ہوتا ہے طہارت معنوی، یعنی مشرک کے مقابلے میں مومن یا مسلمان کو بولا جاتا ہے کہ وہ طاہر ہے، اور مشرک اور جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کو قرآن نے غیر طاہر کہا ہے، نجس کہا ہے۔ دوسرا مطلب ہوتا ہے طہارت حسیہ، یعنی عام خباثت اور عام نجاست سے جو آدمی پاک ہو اس کو طاہر کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک و صاف ہو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ طاہر ہے۔ اور یہی تیسرا معنی یہاں پہ مراد ہے کہ جو آدمی قرآن کو چھوئے وہ باوضو ہو۔ یہ بات یہاں پہ اس حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش ہے کہ جو آدمی قرآن کو چھوئے وہ وضو کی حالت میں ہی چھوئے۔ دیکھیے، یہ ایک مختلف فی مسئلہ، اس میں اتفاق ہے کہ جنبی آدمی قرآن کو نہیں چھو سکتا ہے، جو یعنی حدث اکبر جس کے ساتھ ہو، جو جنابت کی حالت ہو، وہ قرآن کو نہیں چھو سکتا۔ لیکن اگر حدث اصغر ہو، وضو ٹوٹا ہوا ہے، وضو نہیں ہے اس کا، تو وہ قرآن کو چھوئے یا نہ چھوئے، اس کے بارے میں جمہور اہل علم اور جو اہل علم کی اکثریت ہے، یہاں تک کہ ائمہ اربعہ اور صحابہ میں سے بھی اکثریت، وہ اسی بات کی قائل ہے کہ قرآن کو چھونے کے لیے باوضو ہونا چاہیے، قرآن کو چھونے کے لیے باوضو ہونا چاہیے۔ اور موجودہ زمانے میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا بھی فتویٰ یہی ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ وضو کی حالت میں ہی قرآن کو چھونا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف کچھ ایسے ائمہ بھی ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ استحباب تو ہے، یعنی مستحب ہے کہ وضو کی حالت میں آدمی قرآن کو چھوئے، لیکن وجوب کے وہ لوگ قائل نہیں ہیں۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، مستحب یہ اچھا ہے کہ آدمی وضو کی حالت میں چھوئے۔ دلائل میں دونوں طرف دلیلیں ہیں، حالانکہ زیادہ قوی دلیل یہی لگتی ہے کہ وضو کی حالت میں ہی آدمی چھوئے۔ اور مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے بڑی اچھی رائے دی، انہوں نے کہا کہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اختلاف سے بچتے ہوئے آدمی باوضو قرآن کو چھوئے اور اس کی عادت ڈالے، یعنی عادت بچوں کو ڈالنی چاہیے کہ وہ قرآن کا اہتمام کریں اور قرآن پڑھنے بیٹھیں، باوضو بیٹھیں۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اس لیے صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی رائے، انہوں نے کہا کہ آدمی اختلاف سے بچتے ہوئے وضو کی حالت میں ہی قرآن کو چھوئے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ چھونے کی بات ہو رہی ہے، ورنہ پڑھنے کی بات عن ظہر قلب، بغیر قرآن کو لیے ہوئے پڑھنے میں بغیر وضو کے کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آدمی کو کچھ یاد ہے اور وہ بغیر وضو کے پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، اور اگر قرآن کو چھونا ہے تو بہتر اور احوط یہ ہے کہ وہ وضو کر لے، ورنہ اختلاف پھر ہے اس میں اور دونوں طرف دلائل ہیں۔ دوسری روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضرت عائشہ کہتی ہیں عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ دیکھیے، یہ ذکر یہاں پہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے کی بات ہے۔ ذکر کا لفظ جب عام طور سے بولا جاتا ہے تو یہ ہر تسبیح و تحمید، تحلیل سب کچھ ہے۔ بعض لوگوں نے اس میں قرآن کی تلاوت کو بھی داخل کیا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ اختلاف ہے۔ اور یہاں ہر حال سے کچھ حالات مستثنیٰ ہے جہاں ذکر اللہ کا زبان سے کرنا
نہیں ہے، جیسے بول، پیشاب پاخانہ کے وقت یا اسی طرح جمع کے وقت جب ازدواجی تعلقات آدمی بنا اور ان سب جگہوں پر زبان سے ذکر کرنا یہ اچھی عادت نہیں ہے، بلکہ کئی ایک روایت میں یہ بات بھی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افضلیت کی طرف، بہتر کیا ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے بعض صحابہ کے سلام کا جواب نہیں دیا، اور آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں طہارت کی حالت میں جواب دوں۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی جائز ہے کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرے، جو حالات مستثنی ہے اس کے علاوہ، لیکن افضل یہاں پہ بھی یہ ہے کہ آدمی باوضو ہو اور وضو کی حالت میں ہی اللہ کا ذکر کرے اور وضو کا اہتمام کرے، اپنی زندگی میں وضو کا اہتمام کرے، پاک و صاف رہے، اس سے بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد تیسری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا لگوایا اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ یہ روایت اس بات پر دلیل ہے کہ یہ ایک آدمی باوضو ہے اور اس کے بعد اس کا خون نکالا گیا تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور پیچھے بھی یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ غیر سبیلین سے جو شرمگاہ ہے اس کے علاوہ کہیں اور سے نکلے تو راجح قول کے مطابق وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہ روایات تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اعمال کا تذکرہ کیا گیا، کہ بعض حدیث کا جس میں یہ ہے کہ وضو کن اعمال کے لیے کرنا چاہیے اور کن اعمال کے لیے ضروری نہیں ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔